اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام۔ پھر پانیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ اب آپ حضرات سنیں، جہاں ہم کہیں وہاں بولیں۔ پانیوں کی 5 قسمیں ہیں، 5 طرح کا پانی ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو طہارت کے قابل ہیں، اور بعض وہ ہیں جن سے طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ تفصیلی بیان آگے آ رہا ہے۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی 5 قسموں پر ہیں، یعنی پھر پانیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا بیان، طاہر مطہر غیر مکروہ، یہ پہلی ایک ہی قسم ہے۔ طاہر مطہر غیر مکروہ، اس کا نام کیا ہے؟ طاہر مطہر غیر مکروہ، یہ پورا اس کا نام ہے۔ یہ پانی کی پہلی قسم ہے۔ پانی کی پورا نام کی اس کا کیا ہے؟ تو یہ وہ پانی ہے جو طاہر ہوگا، یعنی پاک ہوگا، مطہر ہوگا یعنی پاک کرنے والا ہوگا۔ آپ وضو کریں گے، اس سے وضو ہو جائے گا۔ آپ غسل کریں گے، غسل ہو جائے گا۔ تو یہ پاک ہوگا، طاہر کا معنی، مطہر کا معنی پاک کرنے والا ہوگا، غیر مکروہ مکروہ نہیں ہوگا، مکروہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی قسم ہے طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر مطہر غیر مکروہ۔ یہ طاہر مطہر غیر مکروہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ مثال دے کر بتایا، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، اور وہ مائع مطلق ہے، وہ مائع مطلق ہے۔ یہ مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ مائع مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو مقید نہ ہو، یعنی جسے عرف عام میں پانی کہا جاتا ہے، وہ مائع مطلق ہے۔ اور اگر کوئی چیز مل گئی اس کے ساتھ اور پھر اسے پانی نہ کہا جائے، کوئی اور نام رکھ دیا جائے، تو وہ مائع مطلق نہیں رہ گیا۔ جیسے پانی تھا، آپ نے اس میں شکر ملا دی اور نیبو ڈال دیا، تو اب وہ کیا ہو گیا؟ شربت ہو گیا، یا شکنجی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو اب وہ پانی نہیں رہ گیا، مقید ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے گلاب جل اس میں ڈال دیا زیادہ، یا اس میں کچھ مسالے ڈال کر آگ پر پکا دیا، شوربہ بنا لیا، تو یہ مائع مقید ہو گیا۔ یا ستو ڈال کر آپ نے چمچ سے خوب ملا دیا، گاڑھا گاڑھا بن گیا، یہ سب مقید ہو گیا۔ تو مائع مطلق وہ ہے جو پانی ہی پانی ہو، جو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو جس کے ملنے کی وجہ سے اس کا نام بدل جائے، یا وہ رقت و سیلانیت سے خارج ہو جائے۔ پانی رقیق ہوتا ہے نا، بہت باریک پتلا، اور سیلانیت اس میں ہوتی ہے، بہنے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے۔ کوئی چیز آپ نے زیادہ ملا دی، پانی ہو گیا گاڑھا۔ آپ آٹا ملا دیجیے زیادہ تو پانی بہے گا، پھر کیا؟ خوب ملائیے تو دیکھیں، وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، یہ طاہر مطہر غیر مکروہ پانی کون سا ہے؟ وہ مائع مطلق ہے۔ پانی کی دوسری قسم کا بیان آ رہا ہے، وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوهٌ، دوسری قسم کا نام ہے طاہر مطہر مکروہ۔ طاہر یعنی یہ پاک ہوگا خود، مطہر پاک کرنے والا ہوگا، وَمَكْرُوهٌ اور مکروہ ہوگا، یہ مکروہ ہوگا۔ اور پہلی قسم والا جو پانی تھا وہ مکروہ نہیں تھا۔ اب یہ طاہر مطہر مکروہ پانی کون سا ہوگا؟ تو بتایا، وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْهِرَّةُ، وَهُوَ یہ وہ پانی ہے، ما شرب منہ
جس سے پی لیا ہو، جس پانی میں سے پی لیا ہو، الہرۃ، الہرہ معنی ہوتا ہے بلی، کس نے پیا ہو؟ بلی نے۔ اگر بلی نے پانی پی لیا تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ مکروہ ہو جائے گا۔ وہ پانی، بلی کا جھوٹا پانی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا؟ ایک چیز اور یاد رکھیں، پالتو بلی کا پانی، پالتو بلی کا جھوٹا پانی مکروہ ہوگا، اور جنگلی بلی کا پانی نجس ہوگا۔ یہ فرق یاد رکھیں، جنگلی بلی نے اگر پانی پی لیا تو وہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے، ناپاک ہے۔ ہاں اگر پالتو بلی نے پیا تو وہ پانی مکروہ ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں، جب پالتو بلی کے منہ میں نجاست کا ہونا نہ ہونا آپ کو معلوم نہیں ہے تب مکروہ ہے، اور اگر معلوم ہے اس نے ابھی چوہا کھایا ہے، اس کو مارا ہے، خون اس کے منہ پر لگا ہے، پھر وہ پانی پیتی ہے تو یہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے۔ یہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا۔ یاد رہے گا؟ دیکھیں، وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا، اور یہ وہ پانی ہے، یعنی طاہر مطہر مکروہ وہ پانی ہے جس میں سے بلی نے پیا ہو۔ کون سی بلی نے؟ پالتو بلی نے۔ وَنَحْوُهَا، اور اس جیسی چیز نے، اس جیسی چیز نے، جیسے گھر میں چوہے ہیں، چوہے نے اگر پی لیا تو یہ بھی مکروہ ہے، یا بلی جیسا اور کوئی پرندہ، فقہاء نے فرمایا جیسے کہ چیل ہے، باز ہے، اس نے پیا، اگر نجاست کا ہونا معلوم نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ یہ ایک ہوتی ہے مشک بلائی، بلی کی طرح ہی ہوتا ہے یہ جانور بھی، اس کا منہ لمبا ہوتا ہے، جنگلوں میں ہوتا ہے عموماً، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی جنگل میں مل جاتا ہے، لے آتے ہیں، گھر رکھ لیتے ہیں، پال لیتے ہیں، بلی کی طرح ہی رہتا ہے، خرگوش نہیں ہوتا ہے، مشک بلائی ہوتی ہے۔ خرگوش کا جھوٹا مکروہ یا نجس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گوشت یا چوہے یا یہ سب چیزیں نہیں کھاتا، وہ تو گھاس کھاتا ہے۔ وَنَحْوُهَا، بلی ہو یا اس جیسی چیزیں ہوں، ان کا جھوٹا کیا ہے؟ مکروہ، جبکہ نجاست کا اس کے منہ میں ہونا نہ ہونا معلوم نہ ہو۔ اگر نجاست کا لگا ہونا معلوم ہو تب تو اس کا جھوٹا ناپاک و نجس ہوگا۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور شرط یہ ہے کہ وہ پانی قلیل ہو، تھوڑا ہو۔ تھوڑے سے مراد یہ دہ دردہ نہ ہو۔ اگر دہ دردہ ہوا، دہ دردے کا مسئلہ تو جانتے ہوں گے، 10 بائی 10 ہاتھ لمبا ہو، 10 ہاتھ چوڑا ہو، جیسا کہ حوض وغیرہ بناتے ہیں نا، تو حوض کو کم از کم دہ دردہ رکھتے ہیں۔ تو اگر دہ دردہ ہے، 10 بائی 10 ہے، اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، جسے حوض ہوتا ہے، تو اگر اتنا ہے اس میں سے اگر پیے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اس سے کم پانی تھا، جیسے بالٹی میں بھرا ہوا رکھا ہے تو یہ قلیل ہے، ٹب میں بھرا ہوا رکھا ہے یہ قلیل ہے، لوٹے میں رکھا ہے، پتیلی میں رکھا ہے، دیگ میں رکھا ہے، یہ قلیل پانی ہے، اس میں سے اگر بلی یا اس جیسے جانور نے پیا یہ پانی مکروہ ہو جائے گا، اور اگر نجاست کا منہ میں لگا ہونا معلوم ہے، یقینی ہے، تو پھر ناپاک ہو جائے گا۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ پانی کیا ہو؟ قلیل ہو۔ تو 2 قسموں کا بیان ہو گیا پانی کی۔ تیسری قسم وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ، تیسری قسم ہے پانی کی طاہر غیر مطہر۔ طاہر خود تو وہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں، وہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ آپ اس پانی سے چاہیں کہ وضو کر لیں تو وضو نہیں ہوگا، غسل کرنا چاہیں اس پانی سے غسل نہیں ہوگا، لیکن وہ پانی آپ کے کپڑے پر اگر لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پانی ہے کیا؟ پاک ہے۔ بدن میں لگ جائے تو بدن ناپاک نہیں ہوگا۔ تو پانی کی تیسری قسم کیا ہے؟ طاہر غیر مطہر۔ اب طاہر غیر مطہر کس پانی کو کہیں گے؟ بیان فرماتے ہیں، وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ، یہ وہ پانی ہے جسے استعمال کیا گیا ہو رفع حدث کے لیے، حدث دور کرنے کے لیے۔ حدث کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر اسے کہتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے بے وضو انسان،
اور حد سے اکبر کہتے ہیں جس کے ہوتے ہوئے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے جنوبی انسان، ناپاک انسان۔ تو طاہر غیر مطہر وہ پانی ہے جو رفع حدث کے لیے، حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ جیسے کسی نے وضو بنایا، پانی مان لیجیے ایک ٹب میں گر رہا تھا، ایسی جگہ بیٹھا تھا، تو اس کے چہرہ دھونے سے جو پانی گرا استعمال ہوا وہ بھی گرا، ہاتھوں کا، پیروں کا، سارا پانی اس میں موجود ہے، جسے غسالہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ پانی پاک ہے، پاک ہے، یہ پانی پاک ہے، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ دوبارہ کوئی چاہے اس پانی سے وضو کر لے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس پانی سے کوئی غسل کرنا چاہے اس کا غسل، یا ایسے ہی کوئی انسان بڑی ٹب میں کھڑا ہو گیا، بالٹی میں الگ پانی تھا اور اس میں سے ڈال رہا ہے پانی، نہا رہا ہے، سارا پانی جس سے نہایا بڑی ٹب میں تھا تو اسی میں بھر جائے گا۔ اب یہ تو غسل کر کے نکل گیا، تو اس کے غسل کا جو پانی بچا ہوا جو غسالہ ہے یہ پاک ہے۔ اگر کسی بھی کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، لیکن یہ پاک کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی اس سے وضو کرے، غسل کرے تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، آپ حضرات جانتے ہوں گے، وضو کے لیے آپ نے لوٹا بھرا، اگر آپ بے وضو تو غفلت میں کبھی کیا ہو جاتا ہے، جب پکڑتے ہیں نا تو اس میں انگلی یا انگوٹھا کچھ ڈل جاتا ہے پانی میں۔ تو اگر بے وضو ہے اور آپ کا ہاتھ، آپ کی انگلی، انگوٹھا اس میں چلا گیا، یہ جو پانی بھرا ہے یہ مستعمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اس سے وضو نہیں ہو سکتا، یہ بھی وہی ہو گیا اگر بے وضو تھے۔ ہاں اگر باوضو تھے آپ تو مستعمل نہیں ہوگا، تو مستعمل۔ اسی لیے جب پانی بے وضو انسان بھرے تو اسے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاتھ اس میں نہ پڑے، یا اگر ہاتھ ڈلنے کا اندیشہ ہے، برتن ایسا ہے کہ ہاتھ ڈال کے ہی پکڑنا ہوگا تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، اتنے ہاتھ کو دھو لے جتنے ڈلنے کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اور پانی کی تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، وہو مستعمل لرفع حدث، یہ وہ پانی ہے جو رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا ہو، جسے حدث دور کرنے کے لیے چاہے وضو کے لیے استعمال کیا جائے یا غسل کے لیے، او لقربۃ، یا قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ثواب کی نیت سے اسے استعمال کیا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو تو تھا انسان کا، وضو ہوتے ہوئے عصر میں وضو بنایا تھا، نماز عصر ادا کر لی، اب مغرب کا وقت آیا تو وضو ہے، لیکن اس نے سوچا وضو ہے لیکن وضو پر وضو کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ اور ثواب عطا فرمائے گا، تو وضو کے ہوتے ہوئے جو وضو کیا جائے ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، تو یہ پانی بھی مستعمل ہو جائے گا، اور یہ بھی طاہر ہے، مطہر نہیں ہوگا۔ طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ یہاں پر پانی قربت کے لیے استعمال کیا گیا، رفع حدث کے لیے نہیں، کیونکہ وہ باوضو پہلے سے ہے، تو یہاں قربت کے لیے استعمال کیا گیا، وضو کے ہوتے ہوئے وضو استعمال کیا، وضو کے لیے پھر استعمال کیا۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، وضو کے ہوتے ہوئے وضو انسان نے کیا تو پانی کیا ہو جائے گا؟ مستعمل۔ لیکن یاد رہے وضو ہے اور پھر وضو کی نیت کر کے وضو کیا، قربت کی نیت سے وضو کیا، تب یہ پانی مستعمل ہوگا۔ اور اگر بغیر ہی نیت کے وضو کر لیا، اس نے کوئی نیت نہیں، یا پانی میں اس کا ہاتھ ڈل گیا، وضو تھا، تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا، یہ پانی مستعمل جب قربت کی نیت کرے گا، وضو کی نیت کرے گا، تبھی یہ پانی مستعمل ہوگا، بغیر نیت کے مستعمل نہیں ہوگا، چونکہ وہ تو باوضو ہے۔ تو دیکھیں، او لقربۃ، ہاں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، وضو کے ہوتے ہوئے وضو کرنا تو اس سے پانی مستعمل ہو جاتا ہے، لیکن کب، کتنی دیر میں؟ آپ نے وضو کیا، مان لیجیے ابھی کیا، وضو کر کے فارغ ہوئے، پھر سوچا ارے ثواب کی نیت سے پھر وضو کر لے رہا ہوں، پھر وہیں بیٹھے ابھی اٹھے نہیں ہیں، پھر وضو شروع ہو گیا، تو یہ کیا دوبارہ جو وضو کر رہے ہیں قربت کے لیے ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں مکروہ ہے، یہ کوئی قربت نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام مکروہ ہے، پانی میں آپ اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچ کر رہے ہیں۔ قربت کے لیے وہ وضو مانا جائے گا، کم از کم آپ نے ایک وضو کر کے کوئی عبادت تو کر لی ہو، کم از کم 2 ہی رکعت نماز پڑھ لی ہو، قرآن کی تلاوت کر لی ہو، کوئی عبادت کر لی،
اس کے بعد پھر قربت کی نیت سے وضو کرنا چاہتے ہیں تو اب استعمال جو کیا جائے گا وہ پانی مستعمل ہوگا. لیکن آپ نے ابھی وضو کیا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے پھر سوچ چلو قربت کی نیت سے کر لے رہا ہوں, پھر جو وضو کر رہے ہیں وضو سے جو پانی گرا یہ مائع مستعمل نہیں ہوگا, یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. کم از کم ایک عبادت کر لیں اس کے بعد پھر وضو کریں تو وہ قربت کی نیت سے جو وضو کیا جائے یہ پانی مستعمل ہوگا. او لقربت, یا اسے استعمال کیا گیا ہو قربت کے لیے, کل وضوء علی الوضوء, جیسے وضو پر وضو کرنا بنیت ہی, وضو کی نیت کے ساتھ. یاد رکھیں جو قید لگا رہے ہیں, اگر وضو کی نیت کے بغیر ہی وضو کر لیا تو وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. جیسے وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت کے ساتھ. وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا, اور پانی مستعمل ہو جائے گا بمجرد انفصالہ عن الجسد, صرف جسم سے جدا ہونے کے ذریعے. پہلے مسئلہ سمجھ لیں, یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ پانی مستعمل ہوگا کب. پانی مستعمل, مان لیجئے آپ وضو کر رہے ہیں, آپ نے وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دھویا, پانی ہاتھ پر ڈالا, اب یہ جو پانی وضو میں استعمال ہو رہا ہے یہ مستعمل کب مانا جائے گا؟ تو جیسے ہی آپ کے عزم سے وہ جدا ہوا, اگرچہ ابھی گر رہا ہے نیچے زمین پر یا کسی برتن میں گرا نہیں ہے, جیسے بدن سے جدا ہوا, جدا ہوتے ہی کیا ہو گیا؟ مستعمل ہو گیا. آپ ہاتھ دھل رہے ہیں, ایک انسان نیچے اپنا ہاتھ لگائے ہوئے جو پانی آپ کے بدن سے گر رہا ہے اس کے ہاتھ سے گرتا ہے, پھر اسی سے وہ بھی کام چلا لیتا ہے, دھو لیتا ہے, تو نیچے والے کا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ جیسے ہی آپ کے بدن سے جدا ہوا وہ پانی کیا ہو گیا؟ اصل میں یہاں اس لیے وضاحت کر رہے ہیں, بعض فقہا نے یہ لکھا کہ پانی اس وقت مستعمل ہوگا جبکہ وہ نیچے گر کے قرار پذیر ہو جائے, قرار پا لے. لیکن صحیح یہ ہے اور فتویٰ اس پر ہے کہ بدن سے جدا ہوتے ہی پانی, یہی بات بتانا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چہرہ دھویا, جیسے چہرے سے ٹپکا نیچے کو فوراً مستعمل ہو گیا, وہ گرا ہے زمین پر ابھی یا نہیں, جیسے جدا ہوا مستعمل ہو گیا. وَيَسِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد, اور پانی مستعمل ہو جائے گا صرف جسم سے جدا ہونے کے ذریعے. جیسے ہی جسم سے جدا ہوا پانی مستعمل ہو گیا. اب آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بِمَاءِ شَجَرٍ وَثَمَرٍ, وَلَا يَجُوزُ, اور وضو کرنا جائز نہیں ہے, بِمَاءِ شَجَرٍ, درخت کے پانی سے, وَثَمَرٍ, اور پھل کے پانی سے, وَلَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ, اگرچہ خود بخود نکلے, من غیر عصر, بغیر نچوڑے ہوئے, فی الازہر, اظہر قول کے مطابق. اظہر قول یہ ہے, زیادہ ظاہر یہ ہے کہ نہ درخت کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے, نہ کسی پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے, اگرچہ خود بخود وہ پانی نکلے تب بھی اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کیلے کا پیڑ ہوتا ہے, اس میں آپ چاقو مارے تو پانی نکلنے لگتا ہے, تو کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے. تو فقہائے کرام فرماتے ہیں, یہاں آپ کے سامنے صاحب نور الایضاح لکھ رہے ہیں, نہ درخت کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نہ کسی پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. موسمی کا جوس نکلوا کے لائیں, اس سے وضو کر لیں. اچھا وضو کوئی کر لے تو جو مستعمل ہو گیا یہ جوس مستعمل ہوگا نہیں ہوگا؟ اس سے وضو نہیں ہوگا. مان لیجئے کر بھی لیا, وضو تو نہیں ہوگا. اب جو گرا اس کے بدن سے, اس کا پینا جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ کیوں پینا جائز ہے؟ اب یہ بات الگ ہے کہ بدن کے اعضاء دھلے ہیں, انسان کا دل اور من اس کو گوارا کرے یا نہ کرے, چونکہ جوس سے وضو نہیں ہوتا ہے, طہارت حاصل ہی نہیں ہوئی ہے اس کو. اب یہ کہ بدن پہ لگا ہے تو انسان کی طبیعت پینے کے لیے نہیں ہوگی. تو فرماتے ہیں نہ درخت کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور نہ کسی پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. حالانکہ بعض فقہا نے لکھا کہ اگر پانی ہے اور درخت سے نکل رہا ہے تو اسے وضو کرنا جائز ہوگا, یہ لکھا.
چاہے خود بخود نکلے یا اس کو نکالا جائے اگر پانی ہے. اگر پانی نہیں، جیسے جوس ہے، آم کا جوس ہے، موسمی کا جوس ہے، سنترے کا جوس ہے، انار کا جوس ہے، یہ پانی ہے ہی کہاں؟ تو بعض نے پانی ہونے کے اعتبار سے کہا کہ اگر نکلنے والا پانی ہے تو جائز ہے. لیکن صاحب نور العزا فرماتے ہیں نہ درخت کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، نہ کسی پھل کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اگرچہ خود بخود نکلا ہو. اظہر قول کے مطابق زیادہ ظاہر یہی ہے. ولا بماء زال طبعه بالطبخ، اور نہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے زال طبعه جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو، بالطبخ پکانے کے ذریعے، جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو پکانے کے ذریعے. یعنی پانی کو پکایا گیا، اس کی طبیعت زائل ہو گئی تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے. ایک چیز یہاں پر یہ یاد رکھیں اور سمجھ لیں، پکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی کو گرم کرنا. پانی گرم کرنا ایک الگ ہے اور پکانا الگ ہے. تو پکانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے ساتھ ملا کر کچھ پکایا جائے، پانی کے ساتھ ملا کر کچھ، پھر پانی کی طبیعت زائل ہو جائے. پانی کی طبیعت کیا ہے؟ رقت ہے، سیلان ہے، رقیق ہوتا ہے، باریک پتلا ہوتا ہے، کہیں بھی ڈالو وہ نکل کے یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور بہنے والا ہوتا ہے. اب کوئی چیز ڈال کر پکائی آپ نے، مان لیجئے ستو ڈال کر یا آٹا ڈال کر لپٹا پکایا، سوجی ڈال کر حلوہ پکایا، سوجی کم ہی ڈالی، اس کے بعد وہ گاڑھا ہو گیا تو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے. لیکن پانی ہی ہے، آپ نے گرم کیا، آپ کہیں کہ یہ ہم نے پانی کو پکایا، یہ پکانا نہیں ہے، پانی کو گرم کرنا ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جو آپ گرم کر رہے ہیں. یہ پانی کو پکانا نہیں بلکہ گرم کرنا ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. ہاں اگر پانی کو کوئی چیز ڈال کر پکایا جائے کسی ایسے مقصد کے لیے کہ پانی کا میل کاٹنا ہو یا پانی کو زیادہ صاف کرنا ہو، اس پانی سے بھی وضو اور غسل کرنا جائز ہے. جیسے صابن ڈال کر پانی کو گرم کرنا تاکہ پانی میں صابن کا اثر آ جائے، اس سے جو وضو یا غسل کیا جائے صفائی زیادہ ہو، جیسے میت کو نہانے کے لیے کرتے ہیں. یا بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کیا جائے، میت کو نہانے کے لیے گرم کیا جاتا ہے نا، تو یہ پانی میں اچھا اثر پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے. لیکن اور ہٹ کر کوئی چیز ڈال کر پکائیں تو اس سے وضو یا غسل جائز نہیں ہوگا. ولا بماء زال طبعه بالطبخ، اور اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے جس کی طبیعت زائل ہو گئی ہو پکانے کے ذریعے. طبیعت زائل ہو گئی ہو، دوسرا آپشن، یا طبیعت زائل ہو گئی ہو او بغلبت غیرہ علیہ، یا اس پر غیر کے غالب آ جانے کی وجہ سے کوئی دوسری چیز پانی پر غالب آ گئی جس کی وجہ سے پانی کی طبیعت زائل ہو گئی، تو اب اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے. مان لیجیے آپ نے ستو ملایا اور اب وہ گاڑھا ہو گیا، خوب گاڑھا ہو گیا، چمچ سے آپ پی سکتے ہیں، تو طبیعت زائل ہو گئی، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. یا کوئی اور چیز ملا دی تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. او بغلبت غیرہ علیہ، یا اس پر اس کے غیر کے غالب آنے کی وجہ سے طبیعت زائل ہو گئی پانی کی، تو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. تو یہاں یہ معلوم ہوا اگر پانی پر پانی کا غیر غالب آ جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ہم یہ کیسے سمجھیں پانی پر پانی کا غیر غالب آ گیا؟ پانی پر اس کا غیر غالب آ گیا، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو پانی میں ملنے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو جامد چیز ہوگی، جمی ہوئی، وہ ہم پانی میں ملائیں گے، یا بہنے والی چیز ہوگی، جیسے پانی میں پانی ملا دیں، یا سرکہ ملا دیں، یا گلاب جل ملا دیں، یا عطر ملا دیں، تو بہنے والی چیز ملے گی یا جامد چیز پانی میں ملے گی. تو پانی پر غیر غالب آ گیا یہ کیسے معلوم ہو؟ تو اس کا قاعدہ اور اس سے متعلق مسائل بیان کیے، دیکھیں. والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات، جامد کی جمع، جامدات، جامد چیزوں کے ملنے میں غلبہ کیسے ہوگا، کب ہوگا؟ بإخراج الماء عن رقته وسیلانه، پانی کو اس کی رقت اور سیلان سے نکال دینے کے ذریعے ہو. اگر جمی ہوئی چیز پانی میں ملے اور مل کر پانی کی رقت کو، سیلان کو وہ زائل کر دے، ختم کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر پانی کے اوپر غالب آ گیا، اور جب غیر کا غلبہ ہو گیا
پانی کی طبیعت زائل ہو گئی تو اس پانی سے بھی وضو کرنا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسری چیز ملی لیکن پانی کی رقت بھی باقی ہے، سیلان بھی باقی ہے، تو وہ دوسری چیز مضر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی دوسری چیز ملا کر پکایا گیا پانی کو، پھر بھی رقت ہے، سیلان ہے، لیکن اور اوصاف بدل گئے تو بھی اس پانی سے وضو کرنا غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے پکا کر شوربہ بنا دیا، جیسے دال کا پانی ہوتا ہے، اوپر کا پانی کتنا پتلا ہوتا ہے مدارس کے اندر خاص طور سے، تو کوئی یہ سوچے کہ یہ تو رقیق ہے، اوپر کا پانی ڈالو خوب بہہ رہا ہے، رقت بھی ہے، سیلان بھی ہے، لیکن وہ کسی چیز کے ساتھ پکایا گیا ہے اور اب وہ دال ہو گئی، پانی نہیں ہے، لہذا اسے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی چیز کو پکایا نہ جائے، ایسے ہی کوئی چیز مل جائے، رقت بھی باقی ہو، سیلان بھی باقی ہو، اور اس میں اگرچہ بو بھی آ جائے، رنگ بھی آ جائے، مزہ بھی آ جائے، تب بھی وہ پانی مضر نہیں ہوگا، اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہوگا، غسل کرنا بھی جائز ہوگا۔ جیسے پانی ہے، تھوڑا سا زعفران ڈال دو، تھوڑا سا، رنگ کو بدل دے گا نہیں، بہت تیز رنگ ہوتا ہے زعفران، رنگ بھی بدل دے گا اور اس کی بو بھی بدل جائے گی اور ذائقہ بھی بدل سکتا ہے۔ تو تینوں بدل جائیں یا دو بدلیں یا ایک بس بدلے، تھوڑا زعفران ڈالا گیا تو اس سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے۔ اگر اتنا زیادہ ڈال دیا کہ وہ کپڑے رنگنے کے قابل ہو گیا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اب اس سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہیں پانی بھرا ہوا تھا، ندی میں، نالے میں، کسی حوض میں، آس پاس پیڑ پودے کھڑے تو ان کے پتے گرتے رہے، پتے گرتے گرتے پانی میں پتوں کا اثر آ گیا، ہرا ہونے لگا پانی، یا کچھ ذائقہ بھی بدل گیا، تو بھی اس پانی سے وضو کرنا غسل کرنا جائز ہے، چونکہ اس کو پکایا نہیں گیا پتوں کے ساتھ۔ ولا یضر تغیر اوصافہ کلھا، اور پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا مضر نہیں ہے۔ پانی کے تمام اوصاف کا بدل جانا کس چیز کے ذریعے بدل جانا؟ بجامد، کسی جامد چیز کے ذریعے، جبکہ اس کو پکایا نہ گیا ہو، بس جامد چیز مل گئی اور پانی کے اوصاف بدل گئے تو اوصاف کا بدل جانا مضر۔ پانی وضو کے بھی قابل ہے، غسل کے بھی قابل ہے، جامد چیز، مثال دی کا زعفران، جیسے کہ زعفران مل جائے تو زعفران اگر تھوڑا مل گیا تو وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی۔ وہ فاکہۃ، یا کچھ ایسے میوے گر جائیں پانی میں جن کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، تب بھی پانی وضو اور غسل کے قابل ہے۔ وہ ورق شجر، یا درخت کے پتے گر جائیں، ان کی وجہ سے ذائقہ بدل جائے، رنگ بدل جائے، تب بھی وہ پانی وضو کے بھی قابل ہے اور غسل کے بھی قابل ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ غلبہ پانی کے اوپر غیر کا کیسے ہوتا ہے۔ یہ تو وہ صورتیں تھی جبکہ جامد چیز پانی کے ساتھ ملے اور پانی کو اس کی رقت سے، سیلان سے نکال دے، طبیعت زائل ہو جائے تو غیر غالب آ گیا اور اب اس پانی سے وضو کرنا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پتے ہی اتنے گرے کہ پانی گاڑھا ہو جائے، رقت و سیلان ختم ہو جائے، تو کیا اس سے وضو کرنا جائز ہوگا؟ پھر وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، چونکہ اس کی طبیعت زائل ہو چکی ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز گرتی ہے، جامد چیز، اوصاف بدلتے ہیں لیکن رقت و سیلان اس کا برقرار ہے اور پکایا بھی نہیں گیا، تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ اور اگر بہنے والی چیز پانی میں ملے تو غلبہ کیسے ہوگا؟ تو وقت چونکہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کو